अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आसमा इकबाल। 2025 अपने 365 दिनों के साथ माजी का हिस्सा बनने को है। दुनिया हमेशा की तरह उम्मीदों और तवक्कुआत के साथ 2026 को वेलकम कह रही है। नए बरस की तकरीबात का आगाज़ बहरुल काहिल से एक छोटे से मुल्क केरीबाती से हो चुका है, जिसके बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 2026 को खुशामदीद कहा गया। पाकिस्तान में भी तकरीबन 2 घंटों के बाद कैलेंडर बदल चुका होगा। दुनिया भर की तरह पुरुमीद लोगों की तरह हम भी पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान सलामती और खुशहाली के साथ खित्ते और आलमी सतह पर अपना किरदार अदा करे। लेकिन क्या किया जाए कि इन उम्मीदों को सरहद पार चैलेंज रहा है। 2025 के वस्त में ऐसा ही एक चैलेंज कबूल करते हुए पाकिस्तान ने भारत को अच्छी तरह से सबक सिखाया था और इसके बाद से भारत अब अलग थलग पड़ा अपने जख्म चाटता दिखाई देता है। 2025 भारत के लिए एक डरावना ख्वाब रहा, जिसे उसे अस्करी और सिफारती मैदान में चारों शाने चत होना पड़ा। वहीं आलमी राय आमा पर भारी इन्वेस्टमेंट के बावजूद उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। जाते बरस का हर दिन भारत के लिए शर्मसारी और अजियत का सबब बनता जा रहा है और जाते जाते भी भारत को चरका दे गया है। बैनुल-अक़वामी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के फिक्री बाबू आरएसएस की 7 साला तारीख पर तहलका खेज रिपोर्ट शाया करते हुए इसे एक खुफिया नीम अस्करी हिंदू इंतहा पसंद तंजीम करार दे दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक आरएसएस का मकसद भारत को एक हिंदू कौम परस्त रियासत में तब्दील करना है, जिसके लिए वो 2014 से भारतीय सेकुलर आइन खत्म करने के मिशन पर कारबंद है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि आरएसएस हिटलर की तरह नस्ल परस्ताना नजरिए की हामी है और बीजेपी महज कोई सियासी जमात नहीं बल्कि आरएसएस ही का सियासी चेहरा है। रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को तारीखी दुश्मन करार देने वाली ये तंजीम दर्जनों ज़ैली तंजीमों के जरिए रियासती इदारों में सराहियत कर चुकी है। तालीम, मीडिया, अदलिया और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर इससे महफूज नहीं रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट ने शाइनिंग इंडिया का डार्क फेस दुनिया के सामने रखकर मोदी हुकूमत की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। सवाल ये है कि इन मुश्किलात के बोझ तले क्या दिल्ली अपनी गलतियों से कुछ सीख सकेगा या नए साल भी पुरानी चालें चलता रहेगा। 2026 में पाकिस्तान के दिफा और अस्करी सिफारतकार पर कहां और क्या चैलेंजेस पेश आ सकते हैं, ये जानने के लिए हम राबिता कर रहे हैं मारूफ दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब से। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं। सर, दिखाई ऐसा देता है, खासतौर पर ये रिपोर्ट जो भी मैंने अपने नाज़रीन से शेयर की है कि 2025 जो है वो जाते जाते भारतीय हुकूमत के चेहरे से नकाब नोच कर फेंक के जा रहा है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने आरएसएस को बस हिटलर की नाजी तंजीम नहीं लिखा, बाकी तो कोई कसर छोड़ी नहीं ब्रिगेडियर साहब इस रिपोर्ट ने। जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया ने जो पिछले 76-77 सालों से अपने ऊपर एक लिबादा, एक ऐसी डेमोक्रेसी का ओढ़ रखा था जो कि सेकुलर स्टेट है, लार्जेस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट, वो तमाम, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसके जो लिबादा था वो तमाम जो खत्म हो चुका। बेसिकली इस वक्त जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंटरनेशनल लेवल पे और उससे पहले हिंदू ने और फिर हिंदुस्तान टाइम्स या डोमेस्टिक लेवल पे उन्होंने भी इस चीज का इस तरफ इशारे किए और एनालिसिस किया कि 2026 में और उससे पहले भी किस तरह से इंडिया एक सेकुलर स्टेट से एक कौम परस्त किस्म का जो है वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ स्टेट बन के रह गया। अब न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ये जो आर्टिकल छपा है इसके अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने इस चीज की असेसमेंट की है कि कैसे एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एक ऐसे आरएसएस जो एक दहशतगर्द तंजीम है, फाशिस्ट तंजीम है जो कि नाजीज्म से सिंस 1925 उसकी आइडियोलॉजी को लेकर चलती है, उसने इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को कैसे टेक ओवर किया है और स्पेशली कैसा लीडर उसके ऊपर इस वक्त रजीम में है जो कि बुचर ऑफ गुजरात कहलाता है और मुसलमानों का उसने वहां कत्लेआम किया है। तो लिहाजा हर तरीके से अगर देखा जाए तो इस वक्त इंतहा पसंदी के लिहाज से इंडिया अंडर फोकस है और उसकी वजह बेसिकली एक ये भी है कि अक़लियतों के साथ जिस तरह से वहां पर उनका डील किया जाता है और स्पेशली अभी जो क्रिसमस डे के ऊपर क्रिश्चियंस के साथ वहां पे जो सलूक किया गया वो पूरी दुनिया ने उसको नोट किया। ह्यूमैनिटेरियन राइट्स की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें नोट किया, इंटरनेशनल जरीदों ने इसके ऊपर रिपोर्ट किया। मुसलमानों और सिखों को तो छोड़ ही दें कि उनके साथ तो शुरू से ही जो है वो एक इम्तियाजी रवैया रखा जाता है, इवन जो उनके अपने दलित हैं उनके साथ ये रवैया रखा जाता है। तो तमाम एंगल्स के साथ इस वक्त इंडिया पूरी दुनिया में एक इंतहा पसंद जो है मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है जो ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल के ऊपर इंतहा पसंदी कर रहा है बल्कि एक ऐसी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्टेट के तौर पर पहचाना जा रहा है जो कि
स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को। तो नीड नॉट टू गिव एग्जांपल, जो हम काफी अच्छे से बात कर रहे हैं कि कनाडा ले लें, न्यूयॉर्क ले लें, कतर ले लें, ईरान में ले लें, पाकिस्तान तो बांग्लादेश हम छोड़ ही दें आप। अब हालिया दिनों में अपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो होने वाला सिडनी में हमला था, उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट जो है, ये तमाम चीजें उन तमाम इकाइयों की तरफ इशारा करती हैं कि इंडिया इस वक्त शदीद आइसोलेशन का शिकार है। यही वजह है कि वो तवज्जो हटाने के लिए ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल के ऊपर कोई वॉलेंट किस्म का एक्शन कर सकता है, बल्कि देयर ऑल लाइकली चांसेस के खुदा ना खास्ता वो अपने ऊपर तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के साथ किसी ऑफेंसिव में दोबारा से कोई इन्वॉल्व होने की कोशिश करे। लेकिन फिर मार्शल आसिम मुनीफ साहब जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं और हमारा डिफेंस हेडक्वार्टर भी बन चुका है, हम तमाम मूव पे नजर रखे हुए इंशाल्लाह। रीजनल लेवल पे तो कुछ पाकिस्तान के ऊपर तो इंडिया की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इस वक्त ये भी है कि वो फिर फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के तहत मीडिया के थ्रू कुछ लॉन्च कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी एक्शन ले रहे हैं। तो लिहाजा ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। ठीक है, हमारे अफवाज पाकिस्तान तो हम वक्त तैयार रहती हैं, तैयार हैं भी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। लेकिन कुछ भारतीय फौज के मोराल की बात कर लेते हैं। न्यूयॉर्क की ये रिपोर्ट जो है न्यूयॉर्क टाइम्स की, ये तो हमने शेयर की, लेकिन आपने कहा कि बाकी जरीदे भी लिख रहे हैं। तो कल टेलीग्राफ ने लिखा था मिनहाज साहब के मिलियंस डॉलर्स खर्च करने के बावजूद भी भारत जो है वो आलमी सतह पर अपना बयानिया नहीं बना सका। ज़ाहिर है बयानिया झूठा था, नहीं बन पाया। और भारतीय अखबार दी हिंदू ने भी 2025 को भारत की खारिजा पॉलिसी के लिए नाकामी का साल करार दिया है। तो आपको नहीं लगता अहमद साहब कि ये जो नाकामियां हैं, इनका बोझ भारतीय फौज के मोराल को भी बुरी तरह से इस वक्त मुतासर कर रहा होगा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, एक तो झूठ के पाँव नहीं होते, तो लिहाजा वो जो भी बयानियां उन्होंने बनाने की कोशिश की उसमें मुंह भी खाना पड़ी। तो ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, जैसे मैंने पहले कहा था हिंदू या हिंदुस्तान टाइम्स और आज न्यूयॉर्क टाइम्स, उससे पहले जो डिप्लोमेट का आपने जिक्र किया, जो दीगर जरीदे इसको न्यूयॉर्क में या इधर यूके में लिख रहे थे, वो तमाम ने इंडिया को अंडर फोकस रखा। बिकॉज इंडिया साउथ एशिया में वो ब्लू आइट था, बिकॉज बुग्ज़ चाइना में उसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक अहमियत दी जा रही थी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, पोलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली। तो तमाम चीजें अब जब फायर बैक हुई हैं और वही अफरियत जिससे साउथ एशिया अफेक्टेड था, अब जब खुद अफेक्ट हुए हैं तो फिर उन्होंने पीछे पलट के देखा कि ये हमने क्या किस बला को जन्म दिया। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जितने कैपिटल्स वेस्ट के हैं उनको अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है, ताकि ना सिर्फ साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, बल्कि पूरी दुनिया इंडिया के शर से बच सके। अच्छा, अब आप अभी खुद भी जिक्र फरमा रहे थे 2025 में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, पाकिस्तान ने ज़ाहिर है कि भारत को बड़ी अच्छी तरह से सबक सिखाया है, लेकिन आलमी थिंक टैंक्स जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स टू वॉच इन, उसने कल फिर से कहा है कि नए बरस भी पाक भारत तसादुम का खदशा है। और आपने खुद फरमा दिया कि अगर दोबारा से ऐसी कोई कोशिश भारत की तरफ से की जाती है, दोबारा से हमारे पर जारहियत मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है, तो पहले से ज़्यादा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन सर, सरहदों पर मंडलाते जो खतरात हैं, इनके साथ साथ ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज से निपटने के लिए हम तैयार हैं, खासतौर पर 2026 में? सर देखिए, कन्वेंशनली तो जहां तक हमने जो जवाब देना था, वो जो न्यू नॉर्मल हमने रिस्पांस का जनरेट किया, मैं पहले भी कहता हूं कि अब वो वॉर कॉलेजेस में एज अ केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जा रहा है कि कैसे अपने से 8 गुना बड़े दुश्मन को आधे घंटे के अंदर आप घुटनों पे आने पे मजबूर कर सकते हैं। तो लिहाजा कन्वेंशनली तो अपना लोहा मनाया, और इंडिया बहुत जल्द पाकिस्तान के खिलाफ कोई नई महाज खोलने से वो कतराएगा, लेकिन एट द सेम टाइम एज एन अल्टरनेटिव नॉन काइनेटिक के ऊपर जाएगा फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रोपेगेंडा या दूसरे इस तरह के एलिमेंट्स के लिए वो भरपूर कोशिश करे। किसी भी जंग का जो मकसद होता है वो उस कौम को मायूस करना, ताकि उसकी लीडरशिप जो है वो नेगोशिएटिंग टेबल पर रेलिगेटिंग पोजीशन से बैठे और अपने सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करे। तो लिहाजा बगैर गोली फायर किए वो जो है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को, मोबाइल्स को यूज करते हुए अपने नैरेटिव को फैलाने की कोशिश करना। अब करना क्या है, इस चीज को रोकने के लिए जो हमारे हाथ में चेंज की स्क्रीन मोबाइल की सूरत में है, ये एज अ वेपन यूज हो रही है, एज अ क्लाशनकोफ यूज हो रही है। तो लिहाजा में होल ऑफ अ सोसाइटी एक रिस्पॉन्स जनरेट करने की जरूरत है कि जिसमें पेरेंट्स और टीचर्स अपने यंगस्टर्स से बात करें और उनको बताएं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ताकि वो तमीज कर सकें अच्छे और बुरे में। अगर वो सिर्फ एक ही चीज सुन सुन के वो कहते हैं ना कि जितना झूठ बोलें या एक पत्थर पे पानी का कतरा भी टपकता रहे तो वो भी अपना इफेक्ट छोड़ देता है। पाकिस्तान को आगाही मुहिम चलानी पड़ेगी। जैसे आजकल हम सुन रहे थे कि पोलियो की एक मुहिम चल रही है आगाही वाली, इसी तरीके से आपको इस लेवल के ऊपर करना पड़ेगा ताकि हम बच्चों को
اپنے کینوس کے اندر لے کر آ سکیں. جو ایک ڈرائنگ روم کلچر ہمارا ہوتا تھا, اب اس میں پیرنٹس آپس میں بات کیا کرتے تھے بچوں کے ساتھ, اب تمام کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور وہ آپس میں بات نہیں کر رہے ہوتے, اسکرین کے اوپر جو پروپیگنڈا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنی ویلیو جو سوشل یا ہمارا جو معاشرتی ہمیں ایک اصلاح کرنے کی جو ضرورت ہے اس کی آگاہی دینے کی ضرورت ہے. ایٹ دا سیم ٹائم لیگل لیول کے اوپر ہمیں جو ہے اس کے اوپر سخت قوانین بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ایسے تمام ایلیمنٹس جو پاکستان کی سالمیت یا خود مختاری کے درپے ہیں ان کو جو ہے وہ اس میں قانون کے دائرے میں لانے کی ضرورت ہے, سخت پنشمنٹس دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایسی یہ پاکستان حالت جنگ میں یا کوئی بھی ملک حالت جنگ میں بغیر گولی فائر کیے ہوئے. تو آپ ویسٹ میں دیکھیں, چائنا میں دیکھیں, وہاں سوشل میڈیا کو پابندی لگائی ہے کہ اب جو 16 سال سے کم عمر ہے وہ نہیں استعمال کر سکتے. تو لہٰذا پاکستان کو بھی ایسے اسٹرنجنٹ میئرز لینے پڑیں گے تاکہ کہ ہم جو ہے اپنے نوجوانوں کو بہتر طریقے سے آگاہی دے سکے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. بالکل, ملک میں ظاہر ہے کہ سیاسی استحکام جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور عوام کو تو اس کا احساس ہے, سیاسی جماعتوں کو بھی اس کا ادراک جتنی جلد ہو جائے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے ملک کے لیے بہت بہتر ہے. بہرحال بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب. سر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے. ناظرین پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد بنتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین پروگرام میں بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کچھ سیاست اور سفارت کی. اب کچھ بات کر لیتے ہیں ہم ملکی معیشت کی. آپ کو بتائیں کہ آج وفاقی وزیر خزانہ نے ایک نیوز کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ 2025 میں جو معاشی استحکام ہے, مہنگائی کے خاتمہ ہے اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بہت سارے اقدامات حکومت کر رہی ہے. بدترین سیلاب کے باوجود عالمی اداروں سے مدد نہ لینے کا فیصلہ کیا. معاشی اصلاحات کی بدولت سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا اور معاشی بہتری کے باعث متعدد قرضوں کی ادائیگی جو ہے وہ بر وقت کی گئی ہے. صرف یہی نہیں, وزیر خزانہ نے پی آئی اے کی نجکاری اسٹاک ایکسچینج میں جو چینج ہے, مارکیٹ کی کارکردگی جو بہترین ہوئی ہے, اس کا خصوصی ذکر کیا. ناظرین اس میں کوئی شک بھی نہیں, لیکن اقتصادی میدان میں جس پیش رفت کی ضرورت اور توقع تھی وہ بہرحال ہم حاصل نہیں کر سکے ہیں. اگرچہ عالمی مالیاتی ادارے اور معیشت پر نظر رکھنے والے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ پاکستانی معیشت کے حوالے سے مثبت اشارے دیتے ہیں. بلومبرگ نے رواں برس 7 اکتوبر کی اشاعت میں پاکستان کو دنیا کی ابھرتی معیشتوں میں دوسرے نمبر پر قرار دیا تھا. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی اگر بات کریں تو ان کی رپورٹس کہتی ہیں کہ پاکستان نے اس سال کئی اہم معاشی اہداف حاصل کیے ہیں اور استحکام کی جانب قدم بڑھایا ہے. ملکی معیشت کا جائزہ لیا جائے تو گزشتہ برس کی جی ڈی پی 2.6% کے مقابلے میں رواں مالی برس پہلی سہ ماہی میں جو شرح اس کی رہی ہے وہ 3.71% رہی ہے اور پاکستان نے 24 برسوں میں پہلی بار کسی مالی سال کی سہ ماہی میں مالیاتی سرپلس حاصل کیا ہے. اسٹیٹ بینک رپورٹ یہ کر رہا ہے کہ رواں ماہ زر مبادلہ کے سرکاری ذرائع بھی 15 ارب 90 کروڑ 25 لاکھ ڈالرز کی سطح پر ریکارڈ کیے گئے. ادارہ شماریات کی تازہ ترین رپورٹ ہمیں یہ بتاتی دکھائی دیتی ہے کہ صنعتی شعبے میں گزشتہ مالی سال کی نسبت نمایاں بحالی دیکھنے میں آئی ہے. آٹو موبائلز, فوڈ اور ٹرانسپورٹ آلات کی پیداوار میں نمایاں بہتری ریکارڈ ہوئی ہے, جبکہ بجلی, گیس اور پانی کی اگر بات کریں تو ان تمام شعبوں میں 25% سے زیادہ گروتھ ریکارڈ کی گئی ہے. سیمنٹ کی پیداوار میں اضافے سے تعمیرات کے شعبے میں مثبت رجحان, خدمات کے شعبے میں تجارت اور ٹرانسپورٹ میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے, جبکہ پاکستان کی معیشت کا حجم 407.9 ارب ڈالرز اور فی کس آمدن 5,06,000 سے زائد رہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں ملک کے قرضوں کی تو اس میں بھی اضافہ ہوا ہے, بلکہ ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اسٹیٹ بینک کو کہا یہ جا رہا ہے, اسٹیٹ بینک ہمیں یہ بتا رہا ہے, اسٹیٹ بینک کو کوٹ کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ایک برس میں ملکی قرضوں کا جو مجموعی حجم ہے وہ 69,110 ارب روپے سے بڑھ کر 76,980 ارب روپے ہو چکا ہے. 2025 جو چند گھنٹوں بعد ماضی کا حصہ بننے والا ہے اس میں پاکستان کے مجموعی قرضے 11.4% بڑھے. اس صورتحال میں 2026 کا سورج پاکستانی معیشت کے لیے کیا امکانات لا رہا ہے, ملکی معیشت کے بڑے چیلنجز کیا ہوں گے اور کیا پاور سیکٹر یوں ہی پید ہاتھی بنا رہے گا, اور یہ بھی کہ کیا بیرون ملک بیٹھے سرمایہ کار یہاں کوئی کشش محسوس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ماہر اقتصادیات فاروق سلیم صاحب, ان سے ہم بات کرتے ہیں. فاروق سلیم صاحب بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. سر یہ بتا دیجیے گا کہ 2026 میں جو ہماری معیشت ہے اس کے لیے قرضوں کی ادائیگی سر کتنا بڑا چیلنج ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے, بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ برآمدات میں جو اضافہ ہے, شرح نمو ہے, سرمایہ کاری ہے, ان سب چیلنجز کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ بڑی ایفرٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کسی طرح سرمایہ کاروں کو اس طرف ان کی توجہ کھینچی جا سکے, پاکستان میں لایا جا سکے. جی دو چار سوالات اکٹھے کر دی ہیں. جی سر. میرا خیال یہ ہے کہ ایک اگر بریف سے ہم 2025 میں جو ماڈل ہے 2025 میں ہوا کیا,
क्योंकि वो मॉडल उठ के फिर जाएगा 2026 के अंदर। अच्छा। ये मेरे 2025 में पाकिस्तान के अंदर 3 बहुत बड़ी तब्दीलियां आई। पहली तब्दीली ये कि जो पावर है वो सेंट्रलाइज हो गई। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है वो पहले नहीं देखी। दूसरी तब्दीली उसमें ये हुई है कि अदलिया जो है वो मुकम्मल तौर पे रिस्ट्रक्चर हो गई है और इस वक्त रियासत पाकिस्तान का जो कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप समझिए कि वो मुकम्मल तौर पे एक मिलिट्री बैक मॉडल में चला गया है। तो ये 3 बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं और इनका असर जो है वो 2026 की मईशत में आपको वाज़ेह तौर पे नजर आने लगे। आसान अल्फाज में ये समझ कि झंडा पुराना है पाकिस्तान का, लेकिन एक मुल्क नया है सामने आ रहा। नक्शा शायद पुराना है लेकिन एक कमांड नई सामने आ रही है। और आप समझ लीजिए कि कंप्यूटर शायद पुराना है लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर पैकेज है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है। सही। आपने कुछ इशारियों का जिक्र कर दिया जिसको वो टेक्निकल जुबान में कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आपने कहा कि शायद वो स्टेट बैंक के ज़खायर जो हैं वो पिछले 2 साल $4 अरब से बढ़ के 16 रहे हैं। अगर 400% इजाफा हुआ है तो जरूर कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है। करंट अकाउंट का भी आपने बताया कि जो एक जमाने में खसारे में चला करता था वो बैलेंस हो गया। मैं समझता हूँ कि मुकम्मल तौर पे कहीं ये नहीं कह सकते कि वो सरप्लस में चला गया है, तो बैलेंस जरूर हो गया। अच्छा। अब आ जाते हैं 2026। जी सर। देखिए, एक बड़ा वाज़ेह सबक जो 2025 में हमें नजर आया वो ये कि पाकिस्तान के अंदर वसाइल की कमी नहीं, वसाइल का फुकदान है कमांड का, फुकदान है नज़्म व ज़ब्त का। तो ये सबक जो हमने 2025 में सीखा है, इसके कुछ नताइज अगर सामने निकले 2026 के अंदर, तो एक तो देखिए हमें पता ये चला कि कीमती असासे पाकिस्तान के अंदर मौजूद। हाँ जी। और ये भी जान लीजिए कि दुनिया भर में जो है कैपिटल जो है, जो सरमायाकारी है, वो इन असासों में जाने के लिए तैयार है, वो टेस्ट कर रही। और ये टेस्ट अभी जो है ये हमने रेकोडेक में देखा। अगर रेकोडेक को कंपनियां और जो ममालिक उसमें कमिट कर चुकी हैं ऑलरेडी, उसमें स्वीडन की कंपनियां हैं, उसमें फिनलैंड की कंपनी है, उसमें अमेरिकन कंपनीज हैं, उसमें कनाडा की कंपनी है, उसमें जापान की कंपनी है, यूके की कंपनीज हैं। तो जब कमांड की खड़ी सामने आती है तो फिर जो है वो दुनिया भर के सरमायाकार जो है वो उस मुल्क को सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। तो ये तो वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान में जो फुकदान है वो वसाइल का नहीं, वसाइल बेतहाश। इसमें जो फुकदान रहा है वो शायद नज़्म व ज़ब्त कर रहा है, वो क्लियर कट कमांड कर रहा है। अब जबकि सर आप कह रहे हैं कि अब आप कह रहे हैं कि बहुत सारे मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है और हमने देखा भी है कि डिफ़ॉल्ट होते होते हम पलटे, जो कि ये ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन अभी भी संभल कर बढ़ना बाकी है। 2026 का आप खुद जिक्र फरमा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि 2026 में भी हमें लगभग $26 अरब की अदायगियाँ चूँकि करनी हैं, तो इन अदायगियों का दबाव तो कहीं ना कहीं रहेगा। मुख्तलिफ तरह से ये हमारी मईशत को कहीं ना कहीं चैलेंज के तौर पर प्रेशर हम पर बढ़ाता रहेगा। फारूक साहब जी, आप दुरुस्त कह रही हैं। प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ, जैसे मैंने कहा, वो प्रॉब्लम जो है वो कोई वसाइल का नहीं है, वो कोऑर्डिनेशन का, वो गवर्नेंस का रहा। अच्छा। अब आप जब हम चाहते हैं कि सिर्फ रेकोडेक का जो भी फेज 1 शुरू हुआ है वो 2028 में प्रोडक्शन में चला जाएगा, और जो बैरूनी कंपनियां वहां पे काम कर रही हैं उनका तखमीना ये है कि सालाना बुनियाद पे $74 अरब का एक्सेस कैश फ्लो होगा। आपने भी जिक्र किया 25 या 26 अरब डॉलर की जो पेमेंट करनी। तो मेरा कहना ये है कि ये पेमेंट्स जो हैं, अगर हम अपने वसाइल को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये पेमेंट कोई बड़ी चीज नहीं। अच्छा। सिर्फ रेकोडेक का जो है वो $74 अरब का एक्सेस कैश फ्लो जनरेट करने वाला है, और ऐसे बहुत सारे और। अच्छा फारूक साहब, ये फरमा दीजिएगा एक और बड़ा चैलेंज, क्योंकि 2026 की बात हो रही है तो 2025 में
جس شعبے نے بہت زیادہ متاثر کیا عوام کو، اس حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ توانائی کے شعبے کی میں بات کر رہی ہوں، جس کا گردشی قرضہ، جسے آپ جیسے جو ماہرین ہیں وہ ٹائم بومب کہتے ہیں، کیا آنے والے سال میں 2026 میں اسے کم کرنے کے لیے بجلی اور گیس کے نرخ بڑھا کر عوام کی جیب سے ادائیگی کو چھوڑ کر کوئی اور آپشن نکل سکتا ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ کوئی ایسا آپشن؟ دیکھیے، سوال بڑا زبردست کیا آپ نے جی، اور اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان ایسا ملک ہے جس کے پاس اس وقت لگ بھگ 45,000 سے زیادہ میگا واٹ کی جو جنریٹنگ کیپیسٹی موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم سوال اٹھاتے ہیں، پھر بھی بجلی اتنی زیادہ مہنگی ہے، اور پھر بھی ہمارا جو گردشی قرضہ ہے وہ بڑھتے بڑھتے کہیں 2,500-3,000 ارب تک پہنچ رہا ہے، اور گیس کے سیکٹر کا بھی یہی حال ہے۔ تو اس کو ہم حقیقت زبان میں کہتے ہیں کہ یہ مارکیٹ فیلئر نہیں ہے، یہ گورننس کا، یعنی کہ دیکھیے ہمارے پاس بجلی موجود ہے لیکن وہ بہت مہنگی ہے، تو یہ مارکیٹ فیلئر اس کو نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ گورننس کا فیلئر ہے، یہ حکمرانی کا فیلئر ہے۔ تو جی، فقدان جو ہے وہ بجلی کو نہیں ہے، فقدان جو ہے وہ اس بجلی کے شعبے کے اوپر گورننس کا فقدان۔ اب یہ بہت بڑی چیلنجز ہیں آپ نے ذکر کیا، دیکھیے 2,500 ارب کا تقریباً گردشی قرضہ صرف بجلی سیکٹر کے اندر ہے، اس سے زیادہ کوئی 2,600 ارب کا جو گردشی قرضہ ہے ٹھیک وہ ہو گیا، گیس کے یعنی سیکٹر کے اندر۔ ابھی اس شعبے کو لے کر بہت ساری مشکلات ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا فاروق صاحب، یہ تو ظاہر ہے کہ بہت سارے اور شعبوں میں پھر یہ مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، کیونکہ بجلی گیس اگر مہنگی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ صنعتی پیداوار ہماری بڑھ جائے گی، صحیح اس کی جو لاگت آتی ہے وہ بڑھ جائے گی، ایکسپینسز بڑھ جائیں گے، اور جب ظاہر لاگت بڑھ رہی ہوگی تو پھر سیدھی سیدھی ہماری برآمدات متاثر ہو رہی ہوں گی، جن میں پہلے ہی بہت زیادہ کمی آئی ہے۔ ہم بہت ساری برآمدات کو لے کر بہت زیادہ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے دکھائی دے رہے ہیں بھارت کے ساتھ، پھر خاص طور پر بنگلہ دیش کے ساتھ۔ جی، آپ جس چیز کی بات کر رہی ہیں وہ بھی گورننس فیلئر کی بات کر رہی ہیں، اگر تو وہ جاری رہا۔ دیکھیے جو الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے وہاں پہ تقریباً 45% کی بجلی چوری ہو رہی ہے، جی جی، سکھر الیکٹرک میں 30% بجلی چوری ہو رہی ہے، اور ان سب چوریوں کے نتیجے میں آپ نے جو بتایا کہ اتنی مہنگی بجلی، اور اگر اتنی مہنگی بجلی ہوگی تو پھر ہماری انڈسٹریل پروڈکشن کا کیا ہوگا؟ ظاہر ہے۔ تو میرا دوبارہ یہ ہے کہ یہ بجلی دیکھیے پاکستان میں ذخائر اور وسائل ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن گورننس کی فیلئر کی یہ سب چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں۔ تو اگر تو یہ گورننس فیلئر جو ہے یہ باوجود اس کے کہ پاور سینٹرلائز ہو گئی ہے، اگر تو وہ جاری رہتا ہے تو پھر آپ سوچئے کہ وہ آپ کی اور میری آمدن کا بھی برا حال رہے گا، آپ کی اور میری قوت خرید کا بھی برا حال رہے گا۔ لیکن اگر وہ جو پاور سینٹرلائز ہو گئی ہے وہ صرف سیاست کو کنٹرول کرنے کی طرف نہیں جاتی اور وہ گورننس فیلئرز کو بھی کور کرنے کی کوشش کرتی ہے، صحیح۔ تو پھر یہ چوریاں جو ہیں، یہ جو گورننس فیلئرز کے نتیجے میں آپ کو اور مجھے مہنگائی محسوس ہوتی ہے، بجلی مہنگی ہے، گیس ہے، اسٹیٹ اون انٹرپرائز میں ارب ہار ڈالر کا جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے، بجٹ کے اندر کوئی اس کی آمدن اور اخراجات ٹھیک میں ہو گیا فاروق صاحب، 9,000 ارب۔ ٹھیک، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، اور ایشو اب یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کی ہی پیش گوئی یہ ہے کہ آئندہ جون میں 8.9% تک کی جو ہماری مہنگائی کی شرح ہے یہ سنگل ڈیجٹ سے اس ڈیجٹ تک جا سکے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، آپ نے بھی کچھ کوشش کی ہے، کچھ ہمیں بتا سکیں 2026 اچھا رہے گا، لیکن جو چیزیں آپ نے بتائی اس سے لگتا ہے کہ ابھی بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا رہے گا ہماری معیشت کو۔ لیکن بہرحال آپ ہمارے اقتصادیات ہیں، ہمیں سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے معیشت کو لے کر 2026 کیسا رہنے والا ہے۔ فاروق سلیم صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم کچھ بات کر رہے ہوں گے کہ علم نجوم جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ 2026 کیسا رہے۔ ویلکم بیک۔ ناظرین پروگرام میں سفارت پر بات ہو گئی، معیشت بھی ڈسکس ہو گئی، سیاست پر بھی ہم نے بات کی، اور اہل سیاست کی چالیں بھی ڈسکس ہو گئیں۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں ستاروں کی چالوں کی اور ماہرین نجوم کی فالوں کی۔ ناظرین 2025 کا سورج اپنی ہنگامہ خیزیاں لیے غروب ہو چکا ہے۔ 2 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے جب ہم امکانات اور خدشات کے ساتھ نئے برس کو ویلکم کہہ رہے ہوں گے، اور انہی امکانات اور خدشات کے درمیان موجود سوال عوام کی زبان پر ہیں۔
کیا آنے والے برس میں سیاست میں بھی یہی تیزابی صورتحال رہے گی؟ کیا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان فاصلوں کی یہی پوزیشن رہے گی؟ کیا کسی مکالمے کا امکان ہوگا اور کیا اس مکالمے کے بعد اڈیٹ کا پھاٹک کھلنے کا کوئی امکان ہے؟ کیا نیا سال نئے الیکشن بھی لاتا دکھائی دیتا ہے اور اس سال کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مشہور ماہر نجوم غلام عباس عظیمی صاحب. انہیں ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ غلام صاحب, آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. شکریہ آپ کا بھی. سر یہ فرما دیجیے گا پہلے تو کہ بچپن سے آپ یہ ساری چیزیں جانتے ہیں, اتنا آپ کا علم ہے کہ 2025 میں آپ نے بہت ساری پریڈکشنز ایسی کی تھی جس کی میں خود گواہ ہوں, جو بالکل سچ ثابت ہوتی رہی ہمارے ساتھ. بس ہمیں یہ بتا دیجیے گا کہ 2026 کیسا رہے گا؟ یہ ساری چیزیں جو میں نے بھی ناظرین کے ساتھ سوال شیئر کیے ہیں سیاست کو لے کر, وہ اس پر ہم آتے ہیں, ویسے کیسا رہے گا سال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آسمہ بی بی. یہ آپ کو نیا سال مبارک ہو. آپ کا بھی. اللہ پاک آپ کو صحت سلامتی والی زندگی دے اور بہت ساری خوشیاں دے, آمین. اور ان خوشیوں کو پھر ہم سیلیبریٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. جہاں تک آپ کا سوال ہے, دیکھیں 2025 تو گزر گیا, بہت ساری یادیں چھوڑ گیا. اب 2026 جو ہے وہ شروع ہونے کو ہے. 2026 جو ہے نا یہ سن کا سال ہے, سن سورج, اور اس کا جو نمبر ہے وہ 1 ہے. 1 کا جو سال ہے یہ بڑا طاقتور سال ہے پاکستان کے لیے, سیاست کے لیے, اوورآل دنیا کے لیے. اچھا. ہر انسان کے لیے. یہ تپتا ہوا سال تو نہیں ہوگا سورج سے, تو ہم یہی سمجھتے ہیں. نہیں, یہ بڑا اگریسو سال ہوگا پیس والا, لیکن اگریسو ہوگا. اچھا. اس میں جو چیلنجز ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ آپ کو اپنی انا کو قابو میں رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, جلد بازی سے پرہیز کرنی ہوگی, ضد نہیں کرنی ہوگی, غصہ نہیں کرنا ہوگا, دوسروں کو سمجھ کے آگے چلنا ہوگا. اور اس سال کے اندر جو لوگ سست ہوں گے اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے عادی ہوں گے, آسرے بیساکھیاں ڈھونڈیں گے, وہ ناکام رہیں گے. تیسری بات, 2026 جو ہے یہ اپنی پہچان خود بتائے گا. 75 سالوں کے بعد پاکستان کے لیے یہ ایک ایسا سال ہے جو پاکستان کو ٹیک آف کرا دے گا. اچھا. اس میں بڑی خوشحالی آئے گی, بڑی پیس آئے گی, بڑی, یہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام مہنگائی سے بچ جائے گی, یہاں سیکیورٹی بہت اچھی ہو جائے گی. پاکستان کے لیے یہ سال ایسا ہوگا کہ آپ کی سیاسی استحکام بڑا مضبوط ہوگا, فوج کا کردار بہت اہم ہوگا. اور میں کہتا ہوں کہ 2026 کو جس نے انجوائے نہیں کیا اور جس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ شاید ساری زندگی فائدہ نہیں اٹھا. ہماری سیاسی جماعتیں بھی کچھ فائدہ اٹھا پائیں گی, پی ٹی آئی کچھ فائدہ اٹھا پائے گی, عمران خان صاحب باہر آ پائیں گے؟ دیکھیں یہ میرے سامنے جو ہے نا عمران خان صاحب کا جو ہے ذائچہ پڑا ہوا ہے. زیادہ امکان جو ہے وہ 2026 جو ہے وہ جیل میں گزاریں گے. اچھا. اور وہ جو آپ نے کہا انٹرو میں کہ کیا وہ پھاٹک کھلے گا, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پھاٹک کھلے گا. اور اگر وہ باہر آ جائیں گے تو کیا ملک سے باہر جا رہے ہوں گے؟ وہ کہیں پہ بھی نہیں جائیں گے. میرا خیال ہے کہ وہ سیاست میں کوئی اہم کردار نہیں کر پائیں گے اہم, اور ان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہونے کی طرف جائے گی. اور اگر وہ جیل میں رہتے ہیں پھر نہیں ختم ہو رہی ہوگی نا پارٹی, پھر تو وہ لیڈر بنے ہوئے نا, اور وہ نئی بات مان رہے, اور اس کے کیونکہ انا اور ضد کی وجہ سے وہ بس ایک لیڈر بنے ہوئے. کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو, میں نے 2025 میں ان کے بارے میں پریڈکشن کی تھی کہ ہر بندہ ان کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ 2 ماہ بعد آ رہا ہے, 3 ماہ بعد عمران خان صاحب جیل سے واپس آ رہے ہیں, اور اگلے 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم دوبارہ بن رہے ہیں. میں نے کہا تھا ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا, یہ غلط بات ہے. لیکن کیونکہ پروگرام میں سب کو حق ہوتا ہے اپنی اپنی بات کرنے کا, بالکل. لیکن الحمدللہ یہ پریڈکشن میری سچ ثابت ہوئی. لیکن عمران خان تو کہتے ہیں کہ اگر میں باہر آؤں گا تو جو شرط وہ رکھتے ہیں بار بار وہ یہ کہ ملک میں الیکشنز کرائے جائیں. تو اگر وہ باہر آ رہے ہوں گے تو پھر الیکشنز ہوتے ہوئے دیکھیں گے 2026 میں. دیکھیں یہ سیاسی سا سوال ہے, اگر وہ باہر آنا چاہنے کی شرط رکھ بھی رہے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ملک تو اپنے ٹریک پہ چل رہا ہے, کیوں الیکشن کروائے جائیں. وہ تو پھر بڑوں کے فیصلے ہوں گے کہ کیا کرنا ہے یہ کیا نہیں کرنا, لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں بن رہی ذائچے کے اندر کہ 2026 میں وہ باہر آئیں گے. ہاں ایک تھوڑا سا پاکٹ بن رہا ہے ان کے ریلیف کا, 16 اگست سے 26 اگست تک 10 دن کا. اگر وہ اس میں اپنا سیاسی داؤ پیج لگائیں
اور ایک اپنی ٹیم کو ڈیولپ کریں تو شاید کوئی ایسی بات بن سکتی ہے کہ جس سے ان کو کچھ بہتری آئے، لیکن ایسا مجھے لگ نہیں رہا کہ وہ اس ٹائم سے فائدہ اٹھائیں گے. کیونکہ عمران خان صاحب کے نا دائیں اور بائیں جو ہے نا، راؤ اور کیتھو کا جو ہے نا بہت عمل دخل ہے. راؤ جو ہے نا وہ شک پیدا کرتا ہے، کچی باتیں پیدا کرتا ہے. کیتھو جو ہے نا اس کو کاٹ دیتا ہے. ایک قیمتی انسان بھی اس کے پاس جا کے جب بات کرتا ہے نا تو راؤ اس کے اندر شک پیدا کرتا ہے. ہو سکتا ہے اگلے 2 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد جو ہے نا عمران خان صاحب اس کو کاٹ دیں، کہیں دوبارہ ملنے نہ آئے یا دوبارہ اس سے میری بات نہ ہو. یہ بڑا المیہ ہے اس وقت عمران خان صاحب کے ذائچے میں کہ ان کی جو سیاسی واپسی کی جو بنیاد ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے. میرا ذائچے میں نے 2 بنائے ہوئے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک ذائچہ عمران خان صاحب کا ہے، ایک ذائچہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ذائچہ ہے، جماعت کا ذائچہ ہے. ان دونوں میں ایک کمیونیکیشن گیپ بن گیا ہے. میری نظر میں 2 پی ٹی آئی بن گئی ہیں. ایک پی ٹی آئی وہ ہے جو صرف عمران خان صاحب ہے، بس وہ جو ان کو آپ سمجھ لیں. ایک پی ٹی آئی جماعت ہے جس میں سارے سیاسی ورکر وغیرہ یہ ہیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے، نہ وہ سیاسی طور پہ، وہ سارے راؤ اور کیتھو کے ارد گرد ہیں اور ان کے سٹار جو ہیں وہ نیگیٹیوٹی کے اوپر بیس کر رہے ہیں. پازیٹیوٹی نہیں ہے ان کے اندر، سیاسی استحکام نہیں ہے. دیکھیں اتنی بڑی پارٹی ہونے کے باوجود بھی ان کے 8 نمبر میں مسلسل 8 نمبر پہ چل رہے ہیں. بیماری بیماری بیماری. اگر کوئی بندہ بات بھی کرتا ہے تو وہ راؤ اور کیتھو کے اندر رہتا ہے. راؤ کیتھو میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کو وہ ایک لمحے میں انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا اور اگلے ہی لمحے جو ہے ان کو ختم. اچھا، وزیر اعظم کی آپ نے بات کی تو میں چاہوں گی کہ موجودہ وزیر اعظم کے حوالے سے بھی کچھ ہم بات کر لیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے کچھ کسی اور کے لیے شیروانی سلتی آپ کو دکھائی دیتی ہے 2026 میں، یا موجودہ وزیر اعظم ہی رہیں گے اس منصب؟ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. میں نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ 2025 جو ہے یہ گورنمنٹ جو ہے، شہباز شریف کی جو گورنمنٹ ہے، اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. مشکل وقت انہوں نے گزار لیا ہے. اچھا، اب جو ہے شہباز شریف صاحب کے لیے 2026 جو ہے وہ بڑا آرام دہ سال ہوگا اور اس میں وہ زیادہ کام کریں گے اور کام پہ توجہ ہوگی، جس میں عوام کو بھی بہت فائدہ ہوگا، ملک کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور بڑی استحکام. اور وزیر اعظم یہی رہیں گے، یہ آپ فرما رہے ہیں. جی. کچھ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات کر لیتے ہیں. بڑی ایکٹیو دکھائی دیتی ہیں، کوئی اور عہدہ میں سنبھالتے ہوئے دکھائی دے رہی ہوں گی، یہ اسی طرح سے پنجاب کے لیے جس طرح سے وہ لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں اسی طرح سے آگے جاتی رہیں گی؟ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا میرے سامنے ذائچہ ہے. مریم نواز صاحبہ وہ اگلے 5 سال بھی وزیر اعلیٰ رہیں گی، وزیر اعظم نہیں بنیں گی. اچھا، وزیر اعظم مریم نواز کا جو ذائچہ بن رہا ہے اس میں وہ 2030 کے بعد بنے گی وزیر اعظم، اس سے پہلے نہیں. لیکن اس کے اندر جو ایک چیز میں بتا دوں کہ مریم نواز کے لیے جو مشکل ٹائم ہے وہ 16 فروری سے لے کے فروری، مارچ اور اپریل 2026 کے، یہ ذرا سخت ہوں گے. یہ نہیں کہ کوئی برائی آئے گی، مینجمنٹ کا اور ان کے جو ایڈمنسٹریشن کے جو ورک ہوگا اس کا بوجھ جو ہوگا اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک جھجھاہٹ آئے گی ان کے، کیونکہ کیتھو اور راؤ ان کے بھی ساتھ ہوگا، جس کی وجہ سے وہ جذبات میں غلط فیصلے بھی کر سکتی ہیں جو ان کے لیے پریشانی ہوگی. اداروں کے ساتھ تناؤ کا بھی امکان ہے، مخالفین کی سخت مزاحمت ہو سکتی ہے، جلد بازی اور جذباتی فیصلے بھی وہ کر سکتی ہے جس سے ان کو پرہیز کرنا ہوگا. میں نے ایک ذائچہ بنایا جو سہیل آفریدی اور مریم نواز کا، میں ذرا اس پہ 1 منٹ بات کر لیتا ہوں. میں مریم نواز صاحبہ کو ایک ہنٹ دے رہا ہوں کہ آپ بہت ہی مریخ اور پلوٹو کے دونوں سٹار آپ کو اتنے زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اور جو آپ کا نمبر بن رہا ہے 1، تو سن بھی آپ کے ساتھ ہے. جب بھی سہیل آفریدی پنجاب آئیں ان کو کھلے دل سے ویلکم کریں، ان کو چائے پہ بلائیں، ان سے بات کریں، ان کے آگے کوئی چیز جو ہے نا وہ کھڑی نہ کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کی سیاسی قد کاٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. بہت شکریہ غلام عباس عظیمی صاحب. سر آپ ہمارے ساتھ تشریف رکھے ہوئے تھے. غلام عباس عظیمی صاحب سے آپ سن رہے تھے کہ نیا سال کیسا رہے گا. ہماری دعا یہ ہے کہ آپ کا جو نیا سال ہے وہ بہت ہی زیادہ زبردست گزرے، بہت ساری خوشیاں آپ لے کر آئے. اسی امید اور اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. نیکسٹ ایئر آپ سے مل رہے ہوں گے کل شام 10:03 پر. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.